ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد مرد حضرات کو یہ شکایت رہنے لگ جاتی ہے کہ انہیں ان کی بیویاں اچھی نہیں لگتی، انہیں ان کی بیویاں پیاری ہی نہیں لگتی، اور یہ بہت عام ہے۔ اب جہاں بھی دیکھیں کیوں مرد عورت کو کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے، اسے یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو خوبصورت ہی نہیں رہی، یہ تو پیاری ہی نہیں لگتی، اور اپنی بیوی چھوڑ کے باقی سب کی بیویاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ باقی ساری عورتیں خوبصورت لگنے لگ جاتی ہیں۔ ایک شخص ایک تجربہ کار انسان کے پاس آیا اور اس نے یہی سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد جو بیوی ہے نا وہ خوبصورت ہی نہیں لگتی، اور لیکن باقی دوسروں کی بیویاں پیاری لگتی ہیں اس کے آگے، اور باقی عورتیں بھی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اپنی بیوی کچھ خاص لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب میں نے اپنی بیوی کو پہلی نظر میں دیکھا تھا تو وہ مجھے دنیا کی سب سے حسین ترین عورت لگتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس سے پیارا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تب مجھے میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے تھے۔ پھر میرا جب نکاح ہو گیا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ ہاں اس کے معیار کی بھی کچھ عورتیں ہیں، مطلب اور بھی عورتیں خوبصورت ہیں۔ پھر جب میری شادی ہو گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف وہی خوبصورت نہیں ہے، دنیا میں اور بھی بڑی عورتیں ہیں جن میں خوبصورتی ہے اور وہ پیاری لگتی ہیں۔ اور شادی کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہونے لگ گیا کہ میری بیوی تو پیاری ہی نہیں ہے، باقی عورتیں مجھے اس کے آگے بڑی پیاری لگنے لگ گئی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں خود اس چیز سے بہت پریشان ہوں کہ مجھے کیوں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ اس تجربہ کار انسان نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر کہا، میری بات سنو خدا کے بندے، تمہیں اپنی بیوی پیاری لگے گی بھی نہیں، تمہیں اگر جو گلی میں آوارہ کتے گھومتے ہیں نا تمہیں وہ بھی بہتر لگیں گے اپنی بیوی کے آگے اب۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ ایسا، مطلب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میری بات سنو، اے اللہ کے بندے، سارا معاملہ ہی نفس پر قابو رکھنے کا ہے اور اپنی نظریں جھکا کے رکھنے کا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جسے جتنا مرضی بہترین سے نواز دیا جائے وہ اس سے بھی بہترین کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ اپنی خواہشات پر قابو ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو سارا معاملہ تو بیوی کے معاملے میں تو تمہاری نظروں کا ہے، اگر تم نظر جھکا کے رکھو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، تو پھر تمہیں اپنی بیوی ہی پیاری لگے گی، وہی تمہیں دنیا کی سب سے پیاری عورت لگے گی۔ لیکن جب تم گھر میں، وہ کہتے ہیں نا مرغی بھی گھر کی دال برابر لگتی ہے، تو جب تمہیں تمہاری نظریں ہی نہیں ٹکیں گی، ادھر ادھر خواہشات میں ہی لگے رہو گے، ادھر ادھر مقابلے بازی میں ہی لگے رہو گے، اپنی عورت کا موازنہ یا اپنی عورت کا کمپیریزن دوسری عورتوں سے ہی کرتے رہو گے، تو پھر تو تمہیں اپنی عورت کبھی اچھی لگے گی بھی نہیں۔ تو سارا معاملہ تمہارا اپنا ہے، تمہاری اپنی خواہشات، تمہاری اپنی نظر، تمہارے اپنے نفس کا ہے۔ اس لیے اپنے نفس پہ قابو رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تعلق بہتر رہے اور تمہیں اپنی ہی بیوی پیاری لگے، تو کوشش کیا کرو اپنی نظریں جھکا کر چلا کرو، اپنی خواہشات پر قابو رکھا کرو، اپنی بیوی جو تمہیں اللہ نے تمہارا ایک ہمسفر عطا کر دیا ہے نا، اس کے ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس کے مستقبل کا سوچا کرو، اس کے ساتھ کا سوچا کرو، نہ کہ ادھر ادھر اپنی نگاہیں بھٹکاتے رہا کرو۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ